بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیا کیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بس یہ ایگزامس ہوں اور جان چھوٹے، یوں نہیں ایڈمیشن سے پہلے کچھ دن تو گیپ ملے گا۔ ہمالہ کتابوں کو پرے دھکیلتی تھکن زدہ سی بول رہی تھی، اب تو بس 3 پیپر رہ گئے ہیں، تھوڑی مزید محنت کرو۔ علیحہ بکس پر جھکی مصروف سی بولی، ہمالہ سونے کی کوشش بھی مت کرنا، لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، یہاں تم نے دن میں 3 مرتبہ سونا شروع کر دیا ہے۔ عثمان نے اسے لیٹتے دیکھ کر تپے تپے لہجے میں کہا، مجھے ٹینشن میں نیند آتی ہے اور مجھے ایقان کی بہت ٹینشن ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی روحان سی ہو کر بولی۔ علیحہ اور عثمان بھی بے ساختہ رک گئیں۔ اس کے ساتھ بہت برا ہوا، دل دکھتا ہے سن کر۔ علیحہ مدھم اداس آواز میں بولی، پاپا بہت اپسیٹ ہیں، بتا رہے تھے کہ اس کی کنڈیشن بہت ان ویل ہے۔ کیا وہ انسان وحشی تھا؟ عثمان غصے سے بول رہی تھی، سب بہت برا ہوا ہے مگر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ہمالہ کے مدھم الفاظ نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ ماہت لالا بہت برے انسان ہیں، بہت برے انسان۔ بابا کو پہلے ہی نانو لوگ اچھے نہیں لگتے تھے، میں وہاں جا نہیں سکتی، مگر اب تو جو کبھی ایونٹس پر مل لیتے تھے وہ بھی نہیں رہے گا۔ میں ان سب سے کیسے ملوں گی؟ نانا نانی ماموں یہ سب ماہت لالا کی وجہ سے ہوا، مگر ہمالہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اداس مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ داور چاچو اگر منع کریں گے تو یہ فطری سی بات ہے۔ ہمالہ ایقان مرتے مرتے بچی ہے، تم جانتی ہو داور چاچو کے لیے یہ دوسرا کیس ہے، ان کا پہلا بیٹا بھی خٹک حویلی میں ہی مرا تھا۔ بے شک وہ طبعی موت تھی مگر وہ تب سے ڈر گئے ہیں، ان کا کل اثاثہ تم ہو۔ علیحہ نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ عثمان بھی تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی ایقان کے لیے دکھ ہے، مجھے ماہت لالا پر بھی غصہ ہے، مگر نانو سے میرا ملنا بند ہو جائے گا۔ نانو کتنا پیار کرتی ہیں مجھ سے، مجھے ان سے مل کر اچھا لگتا ہے۔ وہ گلے جان کے لیے رو پڑی تھی۔ وہ حساس تھی، نازک مزاج تھی اور پھر گلے جان کی لاڈلی ترین نواسی تھی۔ گلے جان اس کے خاطر اسے ملنے کے لیے خان حویلی آ جایا کرتی تھی، اس کے لیے روایتی لباس بنوا کر بھیجتی تھی۔ ایقان کی جو حالت کی گئی تھی، اس کے بعد خانزادہ نے خٹک حویلی والوں سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اب خان داور مرحا کو تو کبھی نہ روکتے، مگر سب جانتے تھے کہ وہ اب ہمالہ کو خٹک حویلی والوں کے سامنے بھی نہ جانے دیتے۔ ہمالہ اداس مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عثمان اسے خود سے لگائے چپ کروا رہی تھی۔ پیپرز باقی تھے اور ہمالہ اس پریشانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم یہ سب مت سوچو، تمہیں پتہ ہے نا، روتی رہو گی تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ علیحہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میں نے سوچ لیا ہے، میں ماموں اور نانو سے ملنا کبھی نہیں چھوڑوں گی، چاہے بابا سختی کریں یا روکیں، مگر اب میں نہیں رکوں گی۔ ہمالہ بھیگی آنکھیں بری طرح مسلتے ہوئے ضدی لہجے میں بولی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ علیحہ اور عثمان نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ ضدی تھی اور پاگل بھی، وہ ہر رشتے کے لیے حساس تھی، اسے پورا خاندان چاہیے تھا، ہر رشتہ ہر تعلق بچانا چاہتی تھی۔ کتاب پڑھتے ہوئے اورات نے کلاک پر ٹائم دیکھا، نیل کو مائل آنکھوں میں سرخی تیر رہی تھی۔ کافی کی شدید طلب پر وہ اٹھ کر ماتھے پر بکھرے بال سیٹ کرتا کمرے سے نکلا۔ کچن میں اس سے پہلے ہی کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ الہام، آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے کچن میں داخل ہوا، مگر سامنے کھڑی حواس باختہ سی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ مم میں دودھ لینے آئی تھی، وہ کپکپاتے لہجے میں صفائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم اسے پہلے ہی اپنے ایک نہایت غصیلے کزن کے بارے میں بتا کر گیا تھا اور اس نے کوشش بھی کی تھی کہ سامنا نہ ہو۔ بچی کے بھوک سے مسلسل رونے پر بھی اس نے رات گہری ہونے کا انتظار کیا تھا، پھر بھی جن سر پر آن پہنچا تھا۔ معاف کیجیے گا، وہ ابھی وضاحت دے رہی تھی کہ خان اورات جھٹکے سے پلٹتا وہاں سے چلا گیا۔ دراز قد پر ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر اور شرٹ پہنے وہ اپنے اس رف حلیے میں بھی انجان لڑکی کے سامنے جانے پر خفیف ہو گیا تھا۔
کمرے میں جاتے ہی اس نے پہلی فرصت میں خانزادہ کو کال ملائی۔ سفید چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ السلام علیکم اورات، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی پہلی بار خود کال آئی تھی، وہ بھی رات کے اس پہر۔ خانزادہ بری طرح گھبرا گئے تھے۔ وعلیکم السلام، سب ٹھیک ہی تو نہیں ہے؟ ابراہیم لالا نے گھر میں کسی لڑکی کو لا بٹھایا ہے کیا؟ اب مجھے اپنے گھر میں سنبھل کر رہنا ہوگا، میں ایزی نہیں ہو پا رہا۔ رات کے اس وقت وہ لڑکی کچن میں ہے، میں کافی پینا چاہتا تھا مگر اب مجھے کمرے سے نکلنے سے پہلے سب دیکھنا ہوگا۔ وہ غصے سے بھرا تیزی سے بولتا جا رہا تھا۔ خانزادہ حیران ہو گئے۔ خان اور رات کو بار بار اپنے حلیے پر خفت ہو رہی تھی۔ اسے الہام کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ لڑکی کم عمر اور نہایت خوبصورت تھی۔ اس کی نظر میں الہام کی ایسی عمر تھی کہ وہ اس لڑکی میں دلچسپی لے سکتا تھا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ایسے معاملات میں اس کی احتیاط خانزادہ سے بھی دو ہاتھ آگے تھی۔ اور رات، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ خانزادہ پریشان سا اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پریہان بھی نیند سے جاگ کر اب گھبرائی ہوئی سی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جسے ابراہیم لالا ہمارے گھر لے آئے ہیں، پلیز باقی ڈیٹیل ان سے پوچھیں اور اس لڑکی کا جلد انتظام کریں ورنہ مجھے کہیں اور شفٹ ہونا پڑے گا۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ اسے اس لڑکی کے حالات یا پریشانی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ خانزادہ موبائل رکھ کر سر پکڑ گئے۔ کیا ہوا حدید، سب ٹھیک ہے نا؟ پریہان گھبرا کر پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گئے۔ آپ کے صاحبزادے کے ہوتے ہوئے سب ٹھیک رہ سکتے ہیں؟ پورے خاندان کو بھگائے رکھتا ہے، رویے میں بالکل نرمی نہیں ہے، پتہ نہیں اورات کبھی سدھرے گا بھی یا نہیں۔ وہ آہ بھر کر رہ گئے تھے۔ پریہان خفگی سے انہیں دیکھتی اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ اورات کو اس کی بیوی سدھار لے گی جیسے آپ کو میں نے سدھارا ہے۔ وہ شرارت سے مسکرائیں تو خانزادہ قہقہا لگا کر ہنس پڑے۔ اورات کے لیے اتنی جیدار لڑکی ڈھونڈوں گا کہاں؟ وہ پریہان کے گرد بازو پھیلاتے سوچ میں ڈوب گئے۔ شاید ابراہیم کسی لڑکی کو گھر لے گیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہوا ہو۔ ابراہیم بہت سمجھدار ہے، اگر کسی کو پناہ دی ہے تو کوئی وجہ ہوگی اور انتظام بھی کیا ہوگا، مگر خان اور رات کسی کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ خانزادہ کی فکر بدستور تھی۔ وہ پریہان کو کال پر ہوئی بات کی ساری تفصیل بتانے لگے۔ حدید، بے شک ابراہیم سمجھدار ہے مگر ہر انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ مجھے اورات کا یہ محتاط مزاج بہت پسند ہے۔ پردہ یا احتیاط صرف عورت کی نہیں مرد کی بھی ہوتی ہے، اور میرا بیٹا اس معاملے میں بہت اچھا ہے۔ پریہان نے بیٹے کی طرفداری کی تھی۔ وہ مجھ پر گیا ہے مگر اب یہ بات تم مانو گی نہیں۔ خانزادہ نے ابرو اچکا کر کہا تو پریہان سختی سے نفی کرتی۔ اورات اور ان کے مزاج کا ہر فرق ثابت کرنے میں لگ گئی تھی۔ خانزادہ مسکراہٹ دبائے سنتے چلے گئے تھے۔ وہ افسردگی سے ایقان کو دیکھ رہا تھا۔ زرشے نے جب سے ایقان کے بارے میں بتایا تھا وہ چین سے نہیں بیٹھ سکا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ خان ابراہیم بغیر کسی بلاوے یا کسی موقع کے حویلی آیا تھا۔ وہ افسردگی سے ایقان کو دیکھ رہا تھا۔ زرشے نے جب سے ایقان کے بارے میں بتایا تھا وہ چین سے نہیں بیٹھ سکا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ خان ابراہیم بغیر کسی بلاوے یا کسی موقع کے حویلی آیا تھا۔ ایقان آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، زرد چہرہ اور آنکھوں کے گرد حلقے، نہایت کمزور ہو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا وہ دکھی ہو رہا تھا۔ جلدی ٹھیک ہو جاؤ ایقان، اب کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ آہستگی سے وعدہ کرتا اس کے رخسار سہلانے لگا، پھر جھک کر اس کے ماتھے کو چوما۔ ایقان اس نرم محبت بھرے لمس پر آنکھیں کھولتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ ابراہیم پر نظر پڑی تو جم سی گئی۔ ابراہیم لالا، وہ اسے پکارتی آنکھیں بھر لائی۔ رونا مت ایقان، رونا مت ایقان، تمہارے لالا ہیں نا؟ ابراہیم نے محبت سے
اس کا ماتھا چوما اور اسے یقین دلایا اگر میرے لالا ہوتے تو ماہد کبھی مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ وہ شکوہ کرتی رونے لگی۔ ابراہیم افسردگی سے لب کاٹنے لگا۔ میں نے خود پر کئی مرتبہ موت سے بڑی اذیت جھیلی ہے۔ میں درد سے تڑپتے ہوئے یہی سوچتی تھی کہ میرا جرم کیا تھا لالا؟ کیا آقا جان اور دادا جان کی موت کی وجہ واقعی میں تھی؟ مجھے اتنی سزا کیوں دی گئی؟ مورے اگر مجھے یہاں کے گھٹن زدہ ماحول سے نکالنا ہی چاہتی تھی تو میرے لیے اچھا انسان کیوں نہیں چنا؟ آپ تو جانتے تھے نا ماہد خان کیسا انسان ہے۔ وہ جب سے آئی تھی پہلی بار بات کر رہی تھی، ابراہیم سے شکوے کرتی بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو اکان، میں گھر والوں کی ضد میں تمہیں بھی بھول گیا۔ وہ شرمندگی سے بول رہا تھا، اس کے کمزور ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبائے بار بار محبت سے چوم رہا تھا۔ اکان کا جی چاہا اس کے سینے سے لگ کر خوب روئے۔ وہ ترسی ہوئی نگاہوں سے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی دل کھول کر روئی۔ ابراہیم نم آنکھیں لیے خاموشی سے اس کا سر تھپکتا رہا۔ دروازے پر کھڑی زرشِ خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ ثنا بیگم اپنے کمرے میں منتظر رہ گئی تھی۔ ابراہیم کے آنے کا سنا تھا مگر وہ ملنے نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھ گئی اکان سے ملنے گیا ہوگا۔ وہ اس بار ابراہیم پر غصہ نہیں کر پائی تھی۔ اکان کی حالت نے انہیں شرمندہ کر دیا تھا۔ خون کا رشتہ تھا جسے تہمات میں بھلائے رہتی تھی، اب شرمندہ تھی۔ خانزادہ حدید پہنچے تو اکان کے پاس ابراہیم کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر گھس گئے۔ میں ڈسٹرب تو نہیں کروں گا؟ وہ دونوں کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولے تو وہ دونوں انہیں دیکھ کر چونکے اور بے ساختہ نفی میں سر ہلا گئے۔ وہ آ کر اکان کے پاس بیٹھ گئے۔ اکان کسی بچی کی طرح ان کے پہلو میں سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اکان، میں چاہتا ہوں تم پھر سے اسٹڈی اسٹارٹ کرو۔ وہ اس بار کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بتانا۔ ابراہیم نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ اسے مصروف کرنا چاہتا تھا۔ اکان اسے دیکھنے لگی۔ کیا ابھی؟ وہ ہولے سے بولتی خود کو دیکھنے لگی۔ تھوڑا سنبھل جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ پھر۔ وہ نرمی سے بولا تو اکان جھلملاتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ بھائی کے ساتھ وقت گزار کر وہ آج اتنے وقت بعد خود کو زندہ محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اکان کے لیے کچھ سوچا ہے، فکر مت کرو، اس بار سب اچھا ہوگا۔ خانزادہ نے اکان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے معنی خیزی سے کہا۔ آپ ذمہ داری لیں گے تو یقیناً کچھ برا نہیں ہوگا۔ ابراہیم نے اطمینان سے اپنے ماموں کو دیکھا۔ وہ سر ہلانے لگے۔ اکان کے چہرے پر تھکن کے تاثرات تھے۔ ریسٹ کرو میری جان، مجھے ابراہیم سے کچھ بات کرنی ہے۔ خانزادہ نے اس کا سر چوم کر محبت سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ ابراہیم اٹھ کر خانزادہ کے ساتھ مردان خانے میں پہنچا۔ خانزادہ کی سنجیدگی اسے بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ وہ خود کو وضاحت کے لیے تیار کرنے لگا۔ جاب کیسی جا رہی ہے؟ خانزادہ نے تمہید باندھی۔ جی سب پرفیکٹ ہے، ابراہیم نے ادب سے جواب دیا۔ وہ بچی کون ہے اور کیا مسئلہ ہے اس کا؟ وہ اصل بات پر آ گئے تھے۔ ابراہیم نے گہرا سانس بھرا۔ میں زیادہ نہیں جانتا، کم عمر ہے اور ہاسپٹل میں فری کی جا چکی تھی، بٹ فیملی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ آئی گیس اس کا ریپ کیا گیا ہے اور اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے ناجائز بچی پیدا کی ہے۔ میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکا، اسی لیے پناہ دے دی۔ ابراہیم نے صاف گوئی سے ساری وضاحت دی۔ افسوس کا مقام ہے وہ ایسے حالات سے گزری ہے۔ اگر ایسا نہیں تھا اور وہ خود بھی غلطی کر چکی ہے تب بھی فیملی سختی کرے، سمجھائے، مگر زمانے کے حوالے کر کے لوگ اپنی ہی بیٹیوں کو جانے کیسے ضائع کر دیتے ہیں۔ خانزادہ افسوس سے بول رہے تھے۔ تو تم نے کیا سوچا؟ نکاح کرنا چاہتے ہو اس سے؟ وہ اچانک ابراہیم سے بولے تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، بہت چھوٹی ہے، میں نے تو صرف کوشش کی ہے کہ وہ مزید نقصان نہ اٹھائے۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے ایک بار اس کے بھائیوں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے مگر وہ لوگ اسے اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ بوڑھی ماں ہے مگر اسے بیٹے کچھ بولنے نہیں دے رہے ہیں۔ میں اس کو کسی وومن
ہاسٹل میں شفٹ کر دوں گا۔ ابراہیم نے سنجیدگی سے ساری بات کی۔ خانزادہ سمجھ کر سر ہلا گئے۔ اسے حویلی میں بھیج دو۔ ویمن ہاسٹلز کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، جیسا کہ تم بتا رہے ہو۔ وہ خود بھی کم عمر ہے، پھر اس کی بیٹی بھی ہے، کمائے گی کیسے اور رہے گی کیسے؟ یہاں کچھ نہ کچھ کام کرتی رہے گی، کوئی مناسب رشتہ دیکھ کے شادی کر دوں گا۔ خانزادہ کی بات پر ابراہیم نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، یہی مناسب حل ہے۔ میرا دوبارہ چکر نہیں لگے گا، میں ڈرائیور کے ساتھ بھیج دوں گا، ابراہیم نے سکون سے جواب دیا۔ سر سے بوجھ سا اتر گیا تھا۔ حمالہ کو زبردستی ہمارے برابر پڑھایا جا رہا ہے، ورنہ ہر جگہ وہ آج بھی اکیلی ہی رہ جاتی ہے۔ عثمان تعصب سے بولتی جوس کی بوتل منہ سے لگا گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں تم دونوں کے ساتھ ایک جگہ پیپرز دوں گی۔ گلا لئی چپس کھاتی 10ویں مرتبہ یہی بات پورے جوش و خروش سے بول رہی تھی۔ آج لاسٹ پیپر تھا، تمہاری ابھی بھی وہی سوچ اٹکی ہوئی ہے؟ علیحہ نے اس سے چپس کا پیکٹ چھینا۔ میں اور جوس لاتی ہوں، میری تو آج پیاس نہیں ختم ہو رہی، گرمی بہت ہے آج۔ عثمان ایک بوتل ختم کر کے اٹھی اور کینٹین کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے بالکل پاس سے ایاد خان تیزی سے گزرا تو وہ ٹھٹک گئی، تیزی سے نقاب چہرے پر ٹھیک کرتی اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ ایاد صاحب، آپ نے آنے کا تکلف کیوں کیا؟ ہم نے آپ کی ہدایت کے مطابق اس اسٹوڈنٹ کا بہت خیال رکھا۔ سامنے موجود نگران نے ایاد خان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ عثمان اسٹوڈنٹ لفظ پر چونک گئی۔ بس میں نے سوچا خود آ کر آپ کو تھینکس کروں، ایاد مسکرا کر بول رہا تھا۔ عثمان کا دماغ تیزی سے سوچنے لگا۔ ان کے سامنے تو کوئی ایسا نہیں تھا جو ایاد کا جاننے والا ہوتا۔ ہائے سر، وہ یوں ہی فارغ ہو کر پلٹا۔ سوچوں میں گم عثمان چونک کر اس کے سامنے آئی۔ جی، ایاد نے اسے پہچان لیا تھا، تبھی سنجیدگی سے بس اتنا ہی بولا۔ سر، آپ یقیناً ہمارے لیے آئے ہوں گے، حمالہ نے بتایا تھا آپ اوراد لالا کے فرینڈ ہیں۔ لالا نے آپ سے کہا ہوگا کہ ہمارے لیے، وہ پرجوش سی بولتی جا رہی تھی۔ ایاد اس کی خوش فہمی پر بے ساختہ مسکرایا۔ عثمان عیسیٰ، آپ کے لالا اگر کہہ بھی دیتے تو ان کے لیے میں نافرمان اسٹوڈنٹ کے لیے کبھی یہاں نہ آتا۔ آپ اس خوش فہمی سے نکل آئیں۔ وہ ایک قدم قریب ہو کر سنجیدگی سے بولا تو عثمان اپنی نیلگوں مائل آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ شکریہ سر، ویسے بھی ہمیں سفارش کی ضرورت نہیں، وہ خفگی سے بولتے ہوئے پلٹی۔ ایاد خان حیرت زدہ سا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ ناراض کیوں ہوئی؟ کیا اسے سفارش کی ضرورت تھی؟ عثمان، ایاد نے بے ساختہ اسے پکارا تو وہ رک گئی تھی۔ عثمان، ایاد نے بے ساختہ اسے پکارا تو وہ رک گئی۔ کیا ایگزامز میں کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ عیسیٰ کے سوال پر ایاد کے سوال پر وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ سر، کیا ہمارے پیپرز آپ چیک کریں گے؟ آپ پلیز میری تھوڑی بہت مسٹیکس کو اگنور کر دیجیے گا۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے اپسیٹ تھی تو لاسٹ 3 پیپرز کچھ میس اپ ہو گئے ہیں۔ وہ روحانسی ہو کر اپنی سفارش خود کرنے لگی۔ ایاد پریشان ہوا۔ یہ پیپرز ہم کالج ٹیچرز کو نہیں دیے جاتے عثمان۔ ڈونٹ وری، رزلٹ اچھا ہوگا، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ آپ سر، آپ کبھی میرے کام نہیں آئے، وہ ناک چڑھاتی یکدم ٹون بدل کر پلٹی اور وہاں سے چلی گئی۔ ایاد ماتھے پر بل ڈالے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ حمالہ چکراتے سر کے ساتھ کالج ہال سے باہر نکلی۔ آج آخری پیپر تھا اور اس کی طبیعت پچھلے کچھ روز سے مسلسل رونے اور ٹینشن لینے کی وجہ سے بری طرح خراب تھی۔ علیحہ اور عثمان کی پیپر ٹائمنگ الگ تھی، اسی لیے وہ اکیلی ہی وہاں موجود تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے سامان اٹھا کر موبائل نکالا اور عیسیٰ کو وائس نوٹ بھیجا۔ چاچو، میں فری ہو گئی ہوں، وہ بمشکل بول پا رہی تھی۔ کالج بیگ کندھوں پر ڈال کر نقاب درست کرتی منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ بخار کی حدت سے جی بری طرح سے متلا رہا تھا۔ وہ رکے بنا قدم اٹھاتی کالج کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ان تینوں کو سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ فری ہو کر بھی کالج سے باہر قدم نہ رکھیں۔ یہ تاکید عثمان اور علیحہ کو بہت اچھے سے یاد رہتی تھی، مگر حمالہ نے قسم کھائی ہوئی تھی کسی بھی ہدایت یا پابندی کو نہ یاد رکھا جائے۔
اور نہ عمل کیا جائے۔ وہ کالج گیٹ کے پاس پہنچی اور پھر گیٹ بھی پار کر گئی۔ قدم آگے بڑھاتی جا رہی تھی، کالج پیچھے رہ گیا تھا، گیٹ بھی پیچھے رہ گیا۔ حمالہ سینے پر ہاتھ رکھے سامنے روڈ پر چلتی جا رہی تھی۔ یکدم دل بری طرح سے متلایا اور اسے ابکائی آئی۔ وہ وہیں روڈ کنارے بیٹھتی بری طرح سے الٹی کرنے لگی۔ بات سنیں مس، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اپنے پیچھے ابھرتی کسی کی فکر مند آواز پر وہ گہرے گہرے سانس بھرتی، چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ سرخ بھیگا چہرہ اور آنسوؤں بھری گریسی آنکھوں سے وہ اجنبی کو تکتی جا رہی تھی۔ کوئی پریشانی ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ وہ جو کوئی بھی تھا ہمدرد فطرت رکھتا تھا۔ نرمی سے حمالہ کو مخاطب کیا تو وہ اسے دیکھتی رونا شروع ہو گئی۔ کیسا پردہ، کون سا نقاب، وہ سب بھلائے اجنبی لڑکے کے سامنے روتی جا رہی تھی۔ لالا، آج میں لیٹ ہو جاؤں گا، ہم نے آج ہاسپٹل وزٹ کرنا ہے۔ عیسیٰ چاچو کو حویلی جانا پڑا اور میں انہیں بتانا بھول گیا۔ حمالہ کو بھی کالج سے لینا تھا، وہ فری ہونے والی ہوگی۔ الہام حواس باختگی سے بول رہا تھا اور رات نے فائلز اس کے سامنے رکھتی اپنی پی اے کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ کس ٹائم فری ہونا تھا اسے؟ وہ ہینڈ واچ پر ٹائم دیکھتا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ الہام کے بتائے وقت کے مطابق حمالہ فری ہونے والی تھی۔ یہ فائلز یہیں رہنے دیں، میٹنگ ڈیلے کر دیں، میں پرسنل کام سے جا رہا ہوں، آفیشیل کالز مجھے نہیں دیجیے گا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر پی اے کو ہدایت دیتا آفس سے نکلا۔ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر کے کالر بٹن کھولتا وہ تیزی سے اپنی گاڑی میں سوار ہوتا کالج کی طرف روانہ ہوا۔ کالج روڈ پر ہی اس کی سرسری نظر ایک کنارے بیٹھی حمالہ پر پڑی تو بے ساختہ بریک پر پاؤں رکھا تھا۔